یوٹیوب چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایمن الظواہری کے حالات زندگی پر ہے، تو آئیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمن الظواہری نے قاہرہ یونیورسٹی سے میڈیسن میں ڈگری اور سرجری میں ماسٹر ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا اور پیشے کے لحاظ سے سرجن بنے۔ وہ مصری اسلام پسند تنظیم مصری اسلامی جہاد میں ایک سرکردہ شخصیت تھے اور بالآخر امیر کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ وہ مصری صدر انور سادات کے قتل میں کردار ادا کرنے پر 1981 سے 1984 تک قید رہے۔ مصری حکومت کے خلاف ان کے اقدامات، جس میں پاکستان میں مصری سفارت خانے پر 1995 کے حملے کی منصوبہ بندی بھی شامل تھی، جس کے نتیجے میں 1999 میں انہیں موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی ایمن الظواہری نے اس گروپ کی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ الظواہری بالترتیب امریکہ اور اقوام متحدہ کو 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملے میں انتہائی مطلوب تھے۔ انہوں نے 2001 میں مصری اسلامی جہاد کو القاعدہ کے ساتھ ضم کیا اور 2004 میں باضابطہ طور پر بن لادن کا نائب بن گئے۔ وہ 2011 میں بن لادن کی موت کے بعد القاعدہ کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے اور 2011 میں امریکہ نے ان کی معلومات کے لیے $25 ملین کے انعام کا بھی اعلان کیا۔ 31 جولائی 2022 کو الظواہری افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ایمن الظواہری 19 جون 1951 کو گیزا مصر میں محمد ربیع الظواہری اور امیمہ عزائم کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے خوشحال اور باوقار خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو انہیں مذہب اور سیاست دونوں میں مضبوطی سے جڑا ہوا نسب دیتا ہے۔ الظواہری کے والدین دونوں کا تعلق خوشحال گھرانوں سے تھا۔ الظواہری کے والد محمد ربیع الظواہری کا تعلق کفر الشیخ ظواہری شرقیہ کے ڈاکٹروں اور علماء کے ایک بڑے خاندان سے تھا، جس میں ان کے دادا شیخ محمد الاحمدی الظواہری تھے۔ محمد ربیع قاہرہ یونیورسٹی میں فارمیسی کے پروفیسر تھے۔ ایمن الظواہری کی والدہ امامہ عزائم ایک امیر سیاسی طور پر سرگرم قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ عبدالوہاب عزام کی بیٹی ایک ادبی اسکالر جو قاہرہ یونیورسٹی کے صدر کنگ سعود یونیورسٹی کے بانی اور افتتاحی ریکٹر تھے۔ ایمن الظواہری کو اپنی والدہ سے گہری محبت تھی۔ ان کا بھائی محفوظ اعظم نوعمری میں ہی ان کے لیے رول ماڈل بن گیا۔ ان کا چھوٹا بھائی محمد الظواہری اور ایک جڑواں بہن ہبہ محمد الظواہری ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کو خاموش اور شرمیلا بتایا۔ محمد الظواہری کو 1998 میں البانیہ میں فوجی تربیت لینے کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ وہ اسلامک جہاد کی اسپیشل ایکشن کمیٹی کا سربراہ تھا، جس نے دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ 2011 کی مصری عوامی بغاوت کے بعد 17 مارچ 2011 کو انہیں مصر کی عبوری حکومت کی مسلح افواج کی سپریم کونسل نے جیل سے رہا کیا۔ ان کے وکیل نے کہا کہ انہیں اپنے بھائی ایمن الظواہری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ 20 مارچ 2011 کو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 17 اگست 2013 کو مصری حکام نے محمد الظواہری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا اور دوبارہ 2017 میں انہیں بری کر دیا گیا۔ ایمن الظواہری مطالعے کے بے حد شوقین تھے۔ انہوں نے اسکول میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، شاعری سے محبت کرتے تھے اور پرتشدد کھیلوں سے نفرت، جو ان کے خیال میں غیر انسانی تھی۔ الظواہری نے قاہرہ یونیورسٹی سے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی اور 1974 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1974 سے 1978 میں مصری فوج میں ایک سرجن کے طور پر خدمات انجام دیں، جس کے بعد انہوں نے ماضی میں اپنے والدین کے قریب ایک کلینک بھی قائم کیا۔ 1978 میں انہوں نے سرجری میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ وہ عربی، انگریزی اور فرانسیسی بولتے تھے۔ الظواہری نے طالب علم کی حیثیت سے نوجوانوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ وہ اپنے چچا محفوظ اعظم اور لیکچرر مصطفیٰ کامل واصفی کے زیر اثر کافی پرہیزگار اور سیاسی بن گئے۔ سید قطب نے تبلیغ کی کہ اسلام کی بحالی اور مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے سچے مسلمانوں کا ایک ایسا ہراول دستہ تیار کرنا ہوگا جو خود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل صحابہ کے بعد ماڈل بنائے۔ ایمن الظواہری اسلامی الحیات اور اسلامی تاریخ پر سید قطب کے نظریات سے بہت حد تک متاثر تھے۔ 15 سال کی عمر میں الظواہری نے حکومت کا تختہ الٹنے اور ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے مقصد کے ساتھ ایک زیر زمین سیل تشکیل دے دیا تھا۔ اگلے سال مصری حکومت نے سید قطب کو سازش کے تحت پھانسی دے دی۔ پھانسی کے بعد الظواہری نے ثانوی اسکول کے دیگر 4 طلبہ کے ساتھ حکومت کا تختہ الٹنے اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے وقف زیر زمین سیل بنانے میں مدد کی۔ اس ابتدائی عمر میں ہی الظواہری نے زندگی میں ایک مشن تیار کر لیا تھا، اور وہ مشن تھا قطب کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کا۔ آخرکار اس کا سیل دوسروں کے ساتھ مل کر الجہاد یا مصری اسلامی جہاد بنا۔
ایمن الظواہری کی کم از کم 4 شادیاں ہوئیں۔ ان کی بیویوں میں عزہ احمد نواری اور امائمہ حسن شامل ہیں۔ 1978 میں الظواہری نے اپنی پہلی بیوی عزہ احمد نواری سے شادی کی، جو قاہرہ یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھ رہی تھی۔ ان کی شادی، جو اوپیرا اسکوائر کے کانٹیننٹل ہوٹل میں منعقد ہوئی، عام شادیوں سے بالکل ہٹ کر تھی، جس میں نہ کوئی موسیقی، نہ تصاویر اور نہ ہی کوئی جوش و خروش تھا۔ کئی سال بعد جب اکتوبر 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو عزہ کو بظاہر اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ الظواہری ایک جہادی امیر یا کمانڈر بھی ہیں۔ 1981 میں ایمن الظواہری نے پشاور، پاکستان کا سفر کیا، جہاں انہوں نے ہلال احمر کے ہسپتال میں زخمی مہاجرین کا علاج کیا۔ وہاں احمد خضر کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور دونوں نے اسلامی حکومت کی ضرورت اور افغان عوام کی ضروریات کے بارے میں متعدد بار سیر حاصل گفتگو کی۔ 1985 میں ایمن الظواہری ایک سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ایمن الظواہری حج پر سعودی عرب گئے اور جدہ میں 1 سال تک طب کی مشق کرتے رہے۔ مبینہ طور پر قابل سرجن کے طور پر جب ان کی تنظیم بن لادن کی القاعدہ کے ساتھ ضم ہو گئی تو وہ بن لادن کے ذاتی مشیر اور معالج بن گئے۔ وہ پہلی بار 1986 میں جدہ میں بن لادن سے ملے تھے۔ دیگر ذرائع کے مطابق ان کی پہلی ملاقات 1986 میں پشاور کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی۔ 1993 میں الظواہری نے ریاست ہائے متحدہ کا سفر کیا، جہاں انہوں نے کیلیفورنیا کی کئی مساجد میں اپنے عبد المعز تخلص سے خطاب کیا۔ سوویت بارودی سرنگوں سے زخمی ہونے والے افغان بچوں کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے کویتی ہلال احمر سے اپنی اسناد پر انحصار کرتے ہوئے انہوں نے $2000 اکٹھے کیے۔ 1981 میں الظواہری صدر انور سادات کے قتل کے بعد گرفتار ہونے والے سینکڑوں افراد میں سے ایک تھا۔ ابتدائی طور پر یہ منصوبہ اس وقت پٹڑی سے اتر گیا جب حکام کو فروری 1981 میں اہم معلومات لے جانے والے ایک آپریٹو کی گرفتاری سے الجہاد کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ صدر سادات نے 1500 سے زائد افراد کو پکڑنے کا حکم دیا، جن میں الجہاد کے کئی ارکان بھی شامل تھے۔ ایمن الظواہری نے دیگر جلا وطن عسکریت پسندوں کے ساتھ مل کر مصری اسلامی جہاد کی تشکیل نو شروع کر دی۔ الظواہری کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اور الجہاد کے دیگر ارکان بنیاد پرست بن گئے ہیں، اوپر سے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی پرانی حکمت عملی کو ترک کر دیا ہے اور تکفیر کے نظریے کو قبول کر لیا ہے۔ 1991 میں الزمور سے علیحدگی اختیار کر لی اور الظواہری نے EIJ لیڈر بننے کے لیے اقتدار کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ایمن الظواہری اس سے قبل مصری اسلامی جہاد کے دوسرے اور آخری امیر تھے۔ جب مصری حکام نے الزمر کو عمر قید کی سزا سنائی تو بعد میں عبد الزمر کے بعد یہ ذمہ داری ایمن الظواہری نے سنبھال لی۔ ایمن الظواہری بالآخر مصری اسلامی جہاد کے سرکردہ منتظمین اور بھرتی کرنے والوں میں سے ایک بن گئے۔ الظواہری کی امید تھی کہ فوجی افسران کو بھرتی کرے اور ہتھیار جمع کرے۔ موجودہ نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے آغاز کے صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ الجہاد کا ایک کرنل ابو الزمر تھا، جو ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل تھا، جس کا منصوبہ ملک کے اہم رہنماؤں کو قتل کرنا، فوج کے ہیڈ کوارٹر اور اسٹیٹ سیکیورٹی، ٹیلی فون ایکسچینج کی عمارت اور دوسری عمارتوں پر قبضہ کر کے وہاں پر اسلامی انقلاب کی خبریں نشر کرنا تھا۔ ان کی توقع تھی کہ پورے ملک میں سیکولر اتھارٹی کے خلاف ایک عوامی بغاوت کا آغاز کیا جائے گا۔ الظواہری کے پاس 2 جعلی پاسپورٹ تھے، ایک سوئس پاسپورٹ امین عثمان کے نام پر اور ایک ڈچ پاسپورٹ محمد حفنوی کے نام پر۔ القاعدہ کے ایک سابق رکن کی رپورٹس کے مطابق الظواہری نے القاعدہ تنظیم کے آغاز سے ہی اس میں کام کیا تھا اور وہ گروپ کی شورا کونسل کے سینئر رکن تھے۔ انہیں اکثر اسامہ بن لادن کا لیفٹیننٹ بھی کہا جاتا تھا، حالانکہ بن لادن کے منتخب سوانح نگار نے انہیں القاعدہ کا اصل ماسٹر مائنڈ بھی کہا۔ جون 2001 میں ایمن الظواہری نے مصری اسلامی جہاد کو باقاعدہ طور پر القاعدہ میں ضم کر دیا۔ 2001 کے آخر میں ایک کمپیوٹر پکڑا گیا جو نومبر میں کابل کے سقوط کے فوراً بعد القاعدہ کے زیر استعمال دفتر سے چوری کیا گیا تھا۔ یہ کمپیوٹر بنیادی طور پر الظواہری کے زیر استعمال تھا اور اس میں احمد شاہ مسعود کے انٹرویو کی درخواست پر مشتمل خط تھا۔ جن صحافیوں نے یہ انٹرویو لیا انہوں نے 9 ستمبر 2001 کو مسعود کو قتل کر دیا۔ 2004 کے آخر میں اسامہ بن لادن نے ایمن الظواہری کو سرکاری طور پر اپنا نائب نامزد کیا۔ 30 اپریل 2009 کو امریکی محکمہ خارجہ نے اطلاع دی کہ الظواہری القاعدہ کے آپریشنل اور اسٹریٹجک کمانڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور یہ کہ اسامہ بن لادن اب تنظیم کی صرف ایک نظریاتی شخصیت بن گئے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے سابق نائب قومی سلامتی کے مشیر جوان زارتے نے کہا کہ ایمن الظواہری واضح طور پر القاعدہ کی قیادت
संभाल लेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि अगरचे एमन अल-ज़वाहिरी के अलकायदा के अगले रहनुमा होने के इम्कानात हैं, लेकिन अलकायदा के पैरोकारों में ख़ास तौर पर खिलीजी खित्ते में उनकी अथॉरिटी को आलमी तौर पर कबूल नहीं किया गया। हामिद मीर के मुताबिक वो ये समझते थे कि एमन अल-ज़वाहिरी अलकायदा का ऑपरेशनल सरबराह है और ये वो शख्स है जो 11 सितंबर को होने वाली चीज़ों को अंजाम दे सकता था। अल-ज़वाहिरी 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा का सरबराह बन गया। इस किरदार की जानिशीनी का ऐलान उनकी मुतअद्दिद वेबसाइट्स पर 16 जून 2011 को किया गया। उसी दिन अलकायदा ने अपने मौक़िफ़ की तजदीद की कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और उसे कबूल नहीं किया जाएगा। एमन अल-ज़वाहिरी को असलहे की तिजारत के जुर्म में 3 साल की कैद सुनाई गई, जो उन्होंने अपना जुर्म साबित होने के फौरन बाद 1984 में पूरी की। एमन अल-ज़वाहिरी को मिस्र में दहशतगर्दी की मुहिम को ख़त्म करने के लिए मुनक्किद किए गए अदम तशद्दुद के इक़दाम के बारे में मालूम हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे और उसके नतीजे में हुकूमती क्रैकडाउन हुआ जिसमें हज़ारों अफराद को कैद किया गया था। अल-ज़वाहिरी ने गुस्से से लंदन के अखबारात में खतूत लिखे जिसमें इस हथियार डालने की मुखालफत की गई थी। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद एमन अल-ज़वाहिरी के ठिकाने का इल्म नहीं था, लेकिन आम तौर पर यह ख्याल किया जाता था कि वो पाकिस्तान के कबायली इलाके में हैं। अगरचे उन्होंने अक्सर अपनी वीडियोस जारी की, लेकिन अल-ज़वाहिरी 2003 के बाद उनमें से किसी भी वीडियो में बिन लादेन के साथ नजर नहीं आए। 2003 में ये अफवाह फैली कि वो ईरान में गिरफ्तार हैं, हालांकि बाद में ये बात गलत साबित हुई। 13 जनवरी 2006 को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान की ISI की मदद से अफगान सरहद के करीब एक पाकिस्तानी गांव दामादोला पर फजाई हमला किया, जहां उनके ख्याल में अल-ज़वाहिरी मौजूद था। इस फजाई हमले में अल-ज़वाहिरी को हलाक करना था और ये अगले दिनों में बैनुल-अक़वामी खबरों में रिपोर्ट हुआ। फजाई हमले की कई मुतासिरीन को नामालूम दफन कर दिया गया। अमरीकी हुकूमत के गुमनाम एहलकारों ने दावा किया कि कुछ दहशतगर्द मारे गए हैं और बाजोड़ के कबायली इलाके की हुकूमत ने तस्दीक की है कि हलाक होने वालों में कम अज़ कम 4 दहशतगर्द भी शामिल हैं। मुल्क भर में अमरीका मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े और पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी हमले और मासूम जानों के ज़िया की मजम्मत की। 2012 में जिहादी वेबसाइट्स पर पोस्ट की गई 2 वीडियोज़ में अल-ज़वाहिरी ने मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाके के मास्टरमाइंड उमर अब्दुर्रहमान की रिहाई के लिए गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार करें। वीडियोज़ में अल-ज़वाहिरी ने मजीद अगवा की मिसाल के तौर पर 2011 में यहूदी अमरीकी वॉन वाइनस्टाइन के कामयाब अगवा का हवाला दिया। एमन अल-ज़वाहिरी ने मिस्र में शरई कानून के इदारे का भी मुतालबा किया और मिस्र के उस वक्त के सदर मोहम्मद मुर्सी के ख्यालात पर सवालात उठाए। अमरीकी महकमा खारजा के इनामात बराए इंसाफ प्रोग्राम ने एमन अल-ज़वाहिरी के मुकाम के बारे में मालूमात देने पर 25 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के इनाम की पेशकश की। 31 जुलाई 2022 को अल-ज़वाहिरी काबुल अफगानिस्तान में अमरीकी हमले में मारे गए। अफवाहें थी कि वो पाकिस्तान के कबायली इलाके या अफगानिस्तान के अंदर हैं। 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद एमन अल-ज़वाहिरी की मौत ग्रुप के लिए सबसे बड़ा नुकसान समझा जाता है। एमन अल-ज़वाहिरी ने अप्रैल 2008 के एक इंटरव्यू में कहा था कि इस ग्रुप के पास खवातीन जंगजू नहीं है और एक औरत का किरदार अलकायदा के जंगजुओं के घरों और बच्चों की देखभाल तक महदूद है। इसके नतीजे में साइदा मुबारक, अतरूसर रशावी जैसी मुजाहिद खवातीन के किरदार के हवाले से बहस छिड़ गई। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ गुज़श्ता वीडियोस की तरह आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।